حق میراث جتنا اسلام نے عورت کو دیا ہے، کوئی کائنات کے اندر ایسا مذہب ہی نہیں ہے جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے کسی اور نے دیے. جتنی خود مختاری اور جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، آج تک اس سے پہلے بھی اور قیامت تک کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا. سردار بنایا عورت کو اللہ پاک نے، اور یہاں تک کہ کوئی مرد بھی ہے، اس نے فرمایا کوئی مرد بھی ہے، کسی کا کسی بیٹا ہے نا، اس کی کوئی ماں تو ہے نا، ماں اس ماں کے قدموں کے لیے اس کی جنت رکھ دی اللہ پاک. جتنا اللہ پاک نے عورت کے لیے احکام بیان کیے، مردوں کا آخری وقت آپ جو سرکار دنیا میں تشریف لے جا رہے، پھر بھی آپ فرما رہے تھے میرے بعد میرے غلاموں، عورتوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں فکر کرنا، ان سے انصاف کرنا. تو یہ ساری کے سارے معاملات وہ لوگ کرنے والے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا. بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بظاہر وہ بڑی ساری ان کے پاس ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلامی سکالر بھی کہتے ہیں، لیکن اگر بڑا نزدیک ہو کے ذرا کسی صحیح مذہبی بندے کے پاس اس کو بٹھایا جائے نا، تو شاید اس کو ابتدائی چیزیں بھی نہ آتی ہیں، ابتدا کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں سمجھتا ہو. تو اسی طرح جس طرح ہی اب ہمارا ایک بہت بڑا مذہبی دن آ رہا ہے عید الاضحیٰ کا، جس میں ہمارا ایک مذہبی تہوار، جس میں ہم بہت بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی جو کریں گے، جانوروں کی ذبح کرنے والا مسئلہ جو ہے، تو اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات غیر مسلموں نے تو کیے، آج مسلمان بھی کرتے ہیں. آج وہ بھی جناب وہی بولی بولتے ہیں، جناب ایک دن کے اندر آپ اتنا جمع کرتے ہیں اور ایک دن کے اندر آپ یہی معاملے کرتے ہیں، یہ قربانی کی رسم کہاں سے شروع ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی. بعض تو انکار کر دیتے ہیں کہ قربانی ہے ہی نہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ اس وقت تھی، اب تو جناب لوگ حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، ضرورتیں بدل گئی، تو اب تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. تو ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ننکانے کے اندر بھی ایک بہت بڑے مذہبی اسکالروں نے آ کے یہاں پر کچھ قرآن اسٹڈی کا معاملہ کیا، اور چہرے ان کے اور ان کے معاملات اگر دیکھے جائیں تو سارے کے سارے سنت کے خلاف. کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تالیاں بجائی گئی، تو کسی نے وہاں پر پرچی لے کر بھیجی، جناب اسلام میں تالی کہاں ہے؟ تو جی وہ کہتے ہیں ہم جدید اور قدیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بھئی یہ کون سی جدت ہے جو اسلام کے سراسر مخالف ہے؟ ایسی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہ کیا اور اس کو ہم داخل کر لیں اور اس کو جدت کا نام دے دیں. بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن پاک کے اندر صریح آتا ہے کہ کافروں کی جو نماز تھی وہ حرم کے قریب تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا تھی. یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا، تالی اور سیٹی بجانا. اور آج مذہبی لوگ آج اپنی مذہبی محفلوں کے اندر بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں، اور ان کو پوچھتا ہے، کہتے ہیں ہم جدید اور قدیم کو ساتھ لے کر چلے ہوئے، داڑھی چھوٹی ہو گئی، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں جی. یہ کون سی جدت ہے کہ سرکار دولت کی سنت کو تم ذبح کر رہے ہو، جناب سب جدید اور قدیم کا معاملہ الاپ رہے ہو ساتھ. آج مصیبت یہ ہے کہ آج غیر مسلموں سے زیادہ ہمیں مسلمانوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے. جو روپ دار کر آگے ان کے معاملات ہمارے اوپر زیادہ مشکل ہو گئے. اسی لیے اسلام کے اندر بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑے بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑے بڑے جید قسم کے صحابہ کرام نے قربانیاں دی. خود جنگ احد کے اندر آقا دو جہان کا دام مبارک کو نقصان پہنچا، چہرے مبارک کو نقصان پہنچا، بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو مارکا ہے وہ کربلا کا مشہور کیوں ہوا؟ کربلا کے مارکے کو اتنی پذیرائی کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ مارکا جو تھا دونوں طرف ہی بظاہر، ایک طرف امام علی مقام اور دوسری طرف یزید کھڑا تھا، تو وہ بھی بظاہر مسلمان تھے. ادھر بھی جناب اذانیں ہوتی تھی، ادھر بھی نماز جماعتیں ہوتی تھی، ادھر بھی نمازیں ہوتی تھی، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگتا تھا، اور ادھر امام علی مقام بھی تھے، ادھر بھی یہ کچھ ہوتا تھا. اب جو عام مسلمان یا مفاد پرست جو مسلمان ہوتا ہے نا جی، وہ کمزوری ڈھونڈتا ہے، وہ کمزور پہلو ڈھونڈتا ہے، چلو مجھے میرا کام چل جائے. اس لیے جب دو نام نہاد اور اصل مسلمان جو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو پھر ذرا کام مشکل ہو جاتا ہے. آج کے زمانے کے اندر ہمارے وہ علماء کرام، ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے بڑے بڑے غیر مسلموں کو دھول چٹائی تھی، وہ بھی آج بیچارے پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہیں، بہت سارے لوگ آج ان کے ساتھ، ان نام نہاد سکاروں کے ساتھ، مذہبی ہجڑوں کے ساتھ بہت سارے لوگ لگ گئے، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے وہ اکابر جن کے بارے میں غیر مسلم اور غیر مذہب اور غیر عقیدہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ واقعی انہیں عالم کہنا چاہیے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب وہ ان کا وقت گزر گیا، وہ اپنے زمانے میں تھے، لیکن جو آج کا یہ فلاں سکالر صاحب ان کے وہ مقابلے میں نہیں ہے، جن کے بارے میں آج جناب کہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی، جن کو 65 علوم سے زیادہ علوم کے اوپر دسترس حاصل تھی، صرف علم حاصل نہیں تھے، پورا قابو تھا علم کے اوپر، وہ ان کو بھی آج کچھ نہیں سمجھتے. یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے
اور اس کے پیچھے مسلمان جو ہے نا وہ جنہیں لائی گلی وہ نال ٹر چلی. ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس کا شکار ہیں. اس لیے ہمارے یہاں جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بیچارے اس بات سے پریشان ہیں کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. بہت سارے معاملات کے اندر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، میں نے پیچھے بھی شاید بتایا تھا کہ جب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نظر میں حرام حلال بھی کچھ نہیں ہوتا، گناہ اور نیکی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کو راضی کرتے ہیں. اور جب سب کو راضی کرتے ہیں تو وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھتے بھی زیادہ ہیں، لوگوں میں ان کی ذرا بلے بلے بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس طرح بہت سارے لوگ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں جناب ان کے ساتھ اتنے لوگ لا کے. تو اگر آپ حق کا معیار، حق اور باطل کا معیار دیکھیں تو کبھی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ نہیں ہوا کہ حق زیادہ ہو. حق تھوڑا ہوتا ہے اور باطل زیادہ ہوتا ہے. حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اندر تھوڑے ہوتے ہیں. ادھر کربلا کے اندر 72 ہیں اور ادھر ہزاروں کے حساب سے 20-25 ہزار کی فوج ہے. تو یہ زیادہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ فلاں بندے کے ساتھ بڑے لوگ لگے ہیں تو فلاں بندے کے ساتھ بڑے لوگ لگے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے یہ قاعدہ اور قانون بنا لیا ہے.